नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एतदाल न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूँ प्रोग्राम सिंकिनारे के साथ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी। अभी आपने हालिया जो बजट सेशन चल रहा था कौमी असम्बली में, आपने डेरा इस्माइल ख़ान और टाँक के जो हमारे मकामी एमएनएज़ हैं, वफाकी वज़ीर अली अमीन साहब और मौलाना असद महमूद साहब की आपस में तल्ख़ कलामी और झड़प सुनी। उस हवाले से उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो हामियान हैं, उनमें बड़ा एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, एक मुकाबले की सी कैफियत पैदा हो गई और आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की और अपने आप को फातहीन में शामिल करने की एक दौड़ शुरू हो गई। तो इस हवाले से हमने आज कोशिश की है कि चूँकि वो डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं, टाँक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो झड़प हुई है, उनकी जो तल्ख़ कलामी हुई है और वो भी बजट सेशन के दौरान, तो इस हवाले से हमने आज फिर ज़हमत दी है अपने स्टूडियो में सीनियर तजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं असलम अवान साहब। तो उनसे आज हम पूछेंगे जो इन दोनों हज़रात के दरमियान में झड़प हुई है और जो उनकी तल्ख़ कलामी हुई है, वो इसे किस तनाज़ुर में देखते हैं और डेरा इस्माइल ख़ान को, टाँक को और इनके जो आवाम हैं उनको यहाँ पर कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। खुशामदीद असलम साहब, और आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि आपकी क्या राय है कि दोनों हज़रात में जो झड़प हुई है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए तुराबी साहब, ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर तो ये झड़पें जो है ये एक सेहतमंद अमल होता है और ये होनी चाहिए, क्योंकि पोलराइजेशन जो है ये बुनियादी तौर पर ज़हनी इर्तिका की सीढ़ी है। इससे लोगों को भी अवेयरनेस मिलती है, ख़ुद जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके भी इल्म में भी इजाफा होता है और थोड़ा सा कंपटीशन जब डेवलप होता है तो पब्लिक को भी फ़ायदा होता है, सियासतदानों के और रहनुमाओं की जो सलाहियत है वो भी बेहतर होती है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। ख़ास तौर पर मैं इंतहाई माज़रत के साथ अली अमीन के बारे में ये कहूँगा कि वो मौलाना फजल रहमान जैसे इंतहाई मोहतरम सियासतदान के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसको नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है, उसको तनकीद करनी चाहिए। मौलाना साहब कोई तनकीद से बाला तर नहीं है, उनके सियासी किरदार पर तनकीद करनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा मौलाना फजल रहमान का नाक़िद कोई भी नहीं है, हमेशा हमने उस पर तनकीद की है, लेकिन तनकीद पॉलिटिकल की है, उनकी ज़ात पे या उनके किरदार को जो है ना वो कभी असैसिनेशन नहीं की। तो मेरी इस प्रोग्राम की विसासत से अली अमीन जो है ये भी इस खित्ते का उभरता हुआ सियासतदान है। मुस्तकबिल में हो सकता है कि ये कौमी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी कोई रोल अदा करे और उसको करना भी चाहिए। हम ये हमारी आरजू है कि अल्लाह ताला ये खान के लोगों को सबको आगे ले। मौलाना फजल रहमान के बाद कोई और दूसरा भी हो? दूसरा भी। अच्छा, मौलाना साहब का जो बेटा है वो भी बिल्कुल हमारे लिए बड़ा काबिल कदर है और वो भी एक उभरता हुआ सियासतदान है। हम ये चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े। अच्छा, इस पोलराइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मौलाना असद महमूद को हुआ है। उसकी वजह यह है कि वो बज़ाहिर तो एक बेनाम सा आदमी है, गैर मारूफ। हाँ, जी। तो उनकी कोई ऐसा इतनी ज़्यादा शनाख्त भी नहीं थी, मीडिया में भी नहीं थी, असम्बली में भी नहीं थी, लेकिन अली अमीन जो था वो एक अपनी शनाख्त बना चुका है और उसको पॉजिटिव या नेगेटिवली लोग पूरे पाकिस्तान में जो है वो जानते भी हैं। फिर उसकी शख्सियत भी बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, बड़े खूबसूरत बाल हैं, खूबसूरत मूँछें हैं, वैसे भी वजीह है, बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा सियासतदान है। उसकी वजह से भी उसको काफ़ी जो है वो मिला। फिर कुछ मुतनाज़ बातें उसकी ऐसी थी जिसकी वजह से उसको काफ़ी शोहरत थी। तो बदनाम जो होंगे जो तो क्या नाम होगा। तो उसकी जो नोसेंस वैल्यू थी या उसकी जो एक शोहरत है, मौलाना असद महमूद उसके साथ जब टकराया है तो उसको ये फ़ायदा हुआ है कि वो उस पर भी मीडिया का फोकस हो गया। अगर वो इसके साथ टक्कर नहीं लेगा तो जाहिर है फिर उसको जो है इतनी शोहरत नहीं मिलेगी। तो ये अच्छी है, ये एक सेहतमंद कशमकश है, इसको डायलेक्टिव थ्योरी कहते हैं, यानी एक जदलियात जो होती है पॉलिटिक्स की, एक जदलियात, सियासत की जदलियात। तो इसको होना चाहिए। मैं जो है दोनों फरीकैन जो हैं, दोनों जमातों के कारकुनों से भी ये इस्तदा करूँगा कि वो इसको ज़ातियात पे न ले जाए। ये एक सेहतमंद डिबेट है, इसको चलना चाहिए। असम्बली के अंदर जो है मेंबरान असम्बली एक दूसरे से इस तरह की बातें करते रहते हैं और ये नहीं है मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं बरतानिया, उसमें भी ये होता रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि चर्चिल जैसा अजीम सियासतदान जो है ना वो फ्लोर क्रॉस कर गया था और वो मकसद लेबर पार्टी से मुंतखब हुआ था और टोरी पार्टी में चला गया, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बना। उसके अलावा यह है कि इसी बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर जो है स्पीकर कत्ल हुए।
ایک ارتقاء کا عمل ہوتا ہے. ہماری پارلیمنٹ جو ہے یہ بھی ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے, سیاستدان بھی ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں, ان سے غلطیاں بھی ہوگی, تو ہمیں ان کی غلطیوں پر سے صرف نظر کرنا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس بات کو بہرحال ہم چیک کریں گے کہ بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے کسی بھی سیاستدان کو ایک دوسرے پر ذاتی حملے, کردار کشی یا وہ ڈیروگیٹری لینگویج جو ایک دوسرے کے ساتھ خلاف استعمال ہوتے ہیں. خاص طور پر مولانا فضل الرحمان جو ہے جس کو ہم غیر اخلاقی بھی کہہ سکتے ہیں, غیر پارلیمانی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو غیر پارلیمانی بھی کہہ سکتے ہیں, غیر اخلاقی کہہ سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں لوگ بڑی غلط لینگویج استعمال کرتے ہیں, خاص طور پر ہمارے خطے کے سیاستدان جو ہیں, تو ان کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مولانا بہت ہی محترم آدمی ہیں, ہمارے اس خطے کے شناخت ہیں, بڑے نامور آدمی ہیں. ان کے والد صاحب بہت نامور عالم دین تھے, مولانا خود بھی عالم دین ہیں. ان کو سیاست نے جو ہے نا وہ اس لیول پر لے آئے, ورنہ مولانا بہترین قاری ہیں وہ, اور قرآن کی جو ساتیں قرات ہیں وہ ساتوں کی ساتوں قرات ان کو آتی ہے, بڑے خوبصورت لہجے میں لحن میں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. لیکن سیاست نے اس کو نیچے لے آئے ہیں. وہ جب سیاست میں انسان آتا ہے تو یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ جہنم میں چہل قدمی کا شوق رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے چہرے تو جھلسیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ لگی رہتی ہیں. تو ہمیں ان کی جو ہے یہ دونوں ہمارے خطے کو ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں, مولانا اسد بھی اور علی امین بھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ ڈبیٹ رہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے اور اس کو ذاتی دشمنی بھی نہیں بنانا چاہیے. ان کو چاہیے تھا کہ جو ہی یہ باہر نکلے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے, ہاتھ ملاتے, اور پھر جس طرح ان کا اپنا اپنا موقف ہے, اپنا اپنا نظریہ ہے, تو اس پر جس طرح دو وکیل کرتے ہیں کہ جس طرح دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں لیکن جب عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو وہ بالکل اس میں اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. تو اچھا یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجٹ سیشن تھا جی, اور جہاں تک میرے علم میں ہے اس مرتبہ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی یہ جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک لفٹ کینال ہے اس کے حوالے سے کئی سالوں سے بجٹ میں جو ہے نامینل رقم مختص کی جا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایک اس کی جو بنیاد ہے وہ پڑی رہے, اور ایک وقت آئے کہ وہ منصوبہ جو ہے ہمیں ورلڈ بینک سے یا کہیں سے بھی ہمیں قرض مل جائے اور وہ ہم منصوبہ جو ہے مکمل کر لیں. ابھی موجودہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ہم نے سی پیک میں رکھ دیا ہے. تو اب یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بجٹ سیشن ہو اور آپ ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے, ٹاک کے حوالے سے, جہاں بہت سارے مسائل موجود ہیں, حتیٰ کہ لوگوں کو بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں, تو ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ آپس میں اس طرح تو لڑ رہے ہوں لیکن وہ بجٹ پہ اس حوالے سے گفتگو نہ کر رہے ہوں کہ ڈیر اسماعیل خان کو کیا ملے گا, ٹاک کو کیا ملے گا. دیکھیں جی, اس دفعہ جو بجٹ تھا اس کی جو ڈبیٹ تھی وہ علامتی تھی, سمبولک. جی صحیح. جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ ہمارا جو لفٹ کنال ہے اس کے حوالے سے کچھ پیسے سمبولکلی علامتی طور پر رکھتے تھے تاکہ یہ زندہ رہے, لیکن اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. اس دفعہ جو بجٹ تھا, بجٹ سیشن جو تھا, یہ پہلے سے انہوں نے پارلیمنٹ کے بغیر بہت سی چیزیں طے شدہ کیونکہ ملک بہت بڑے معاشی کرائسس میں ہے. اپوزیشن بھی نہیں چاہتی کہ ہم گورنمنٹ کو امبیرس کریں یا سسٹم کو امبیرس کریں, تو انہوں نے بہت اچھا, اپوزیشن نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اور اس کی جتنی بھی ڈبیٹ ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف نے جتنی بھی گفتگو کی ہے بجٹ سیشن میں, اس میں بجٹ کے انگریڈینٹس تھے ان پر بات ہی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ چلو بجٹ جو ہے نا ان کو منظور کرانے دو تاکہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایشو نہ بنے. تو یہ جو صورتحال ہے ایک اچھا رہ گئی. لفٹ کنال کا پروجیکٹ جو ہے میرے اپنے خیال میں جو ہے نا یہ قابل عمل پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے بہت ہیوی کاسٹ ہے, ورنہ کوئی آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے. واٹر جتنے بھی آپ کے واٹر پروجیکٹ ہیں, پانی کے جتنے بھی منصوبے ہیں اس کے لیے پوری دنیا ہر وقت فنڈ دینے کے لیے تیار ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ فنڈ یعنی آپ کو سارے دنیا قرضہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے کیونکہ اس میں جو آپ کا گروور ہے, کاشتکار جو ہے, اس کو بہت بڑا ریونیو دینا پڑے گا جو وہ برداشت بھی نہیں. یا ہم اسے متبادل کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ چلے جناح بیراج سے گریویٹی کنال ہے, جناح بیراج سے گریویٹی کنال جو ہے نا وہ مل سکتے ہیں. چھوٹے ڈیمز ہیں, اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو اس سے ہمیں گریویٹی کنال مل سکتی ہے. ٹانگزام ہے یا درابن کلاں, شیخ حیدر, ٹانگزام ہے, چھوٹے ڈیم. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ٹانگزام جو ہے اس کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہے. بس اب اگر مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں, ہمارے جو نمائندگان ہیں, ان کو وہاں یہ باتیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس کا حق تو بنیادی طور پر گورنمنٹ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں نا, جیسے علی امین ہے یا جتنے بھی یعنی حکمراں جماعت کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو انیشیٹ کریں. اپوزیشن جو ہے اس قسم کی باتیں کرنے سے تو کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے. یہ عملی کوششیں جو ہے اس کے لیے یہ کر سکتے تھے. جب مولانا پاور میں تھا تو ان کو چاہیے تھا
جی کہ وہ بھی ان کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان سے ہم توقع کرتے ہیں. جی اب جب علی امین پاور میں ہے اور جی گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو ہم اس سے توقع کرتے ہیں جی کہ وہ اس قسم کے چھوٹے ڈیم جو ہیں شیخ حیدر اس پر ڈیم بن سکتا ہے, چودوان زام پہ ڈیم بن سکتا ہے, درابن زام پہ ڈیم بن سکتا ہے, اور اس کی اپنی زمینی ہے اس علاقے میں, جی تو ان کی اپنی بھی ہو سکتی ہے. جیسے گومل زام ڈیم جو ہے اس سے کافی فائدہ ہوا ہے لوگوں کو, اور اس کی 1,60,000 ایکڑ جو ہے اراضی اس سے قابل کاشت ہوئی ہے, سیراب ہو رہی ہے. بجلی بھی کچھ بنی ہے, 7 میگا واٹ کہتے ہیں کہ بجلی بھی ہے جو اس علاقے کو مل سکتی ہے, اس علاقے کی ضروریات پوری کر سکتی ہے ٹانک وغیرہ کی. تو ہماری یہ گزارش ہوگی ہمارے سیاستدانوں سے کہ وہ عملی کام کے لیے کوشش کریں, اور خاص طور پر حکمراں کلاس کے جو جماعت کے جو لوگ ہیں ان سے ہماری جو میرا کوشش ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو کم از کم ہمارے جو اپوزیشن میں ہمارے لوگ ہیں, جیسے مولانا اسد محمود صاحب ہیں, تو وہ مسائل کی طرف توجہ تو دلا سکتے ہیں. ہاں, ان کو اس ایشو پر بات کرنی چاہیے تھی, اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے جو خاص طور پر ہمارے جو چونکہ ایگریکلچر خطہ ہے, واٹر ریسورسز جو ہیں ان کی ارتقاء اور ان کی ترقی اور اس کی جو بنانے کا جو عمل ہے اس پر ضرور بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ قومی نوعیت کا گومل زام ڈیم جو ہے یہ قومی نوعیت کا پروجیکٹ ہے. CRBC تو آپ دیکھ لیں اس کو اب 30-40 سال ہونے والی ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں اس کی ریپیئر کا ایشو ہے. آج بھی آپ کے اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے کہ پچھلے 20-30 سالوں سے اس کی مرمت اور بحالی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ بین الصوبائی نہر ہے, تو اس پر پنجاب نے اپنے پیسے دیے ہوئے وابڈا کو مرمت اور بحالی کے لیے, اور KP گورنمنٹ ان کو پیسے نہیں دیتی. اب جب نہیں دے گی تو وہ ظاہر ہے وہ بنے گا نہیں. اب دیکھو اس کا انہوں نے جو فلو ہے وہ کم کر دیا ہے, اس پہ پانی کا جو ڈرا ہے انہوں نے کم کر دیا, کیونکہ اس کے اندر اب اتنی کیپیسٹی اور طاقت نہیں رہی کہ یہ اس کو سہار سکے. تو اب بتدریج ہمارا پانی کم ہو رہا ہے. جمعہ شریف سیفن جو ہے وہ 2010 کے سیلاب میں ٹوٹا ہے, ابھی تک نہیں بنا. کوئی 30-40 مقامات سے یہ نہر جو ہے وہ 2010 کے سیلاب سے ٹوٹی تھی, تو داغ دوزی کر کے انہوں نے چھوٹے موٹا پیچ ورک کر کے انہوں نے اس کو چلا دیا ہے, لیکن یہ اب پوری طرح فعال نہیں. تو اس لیے ہماری اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی استدعا ہے حکمرانوں سے بھی اور اپوزیشن والوں سے بھی, اس ایشو کو اٹھائیں کہ CRBC کنال جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی اینٹی ہے, بہت بڑا واٹر ریسورس ہے, جو 3.5 لاکھ ایکڑ اراضی ڈیر اسماعیل خان کی آباد کرتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی تقریباً 7-8 لاکھ ایکڑ جو ہے 7-8 ہزار ایکڑ جو ہے وہ ان کی بھی کرتی ہے اپنا ڈیر غازی خان کی. تو اس کو بھی اس کی مرمت اور بحالی کا کام جو ہے نا, یعنی جو پہلے سے موجود ہمارے پاس واٹر ریسورسز ہیں ان کو پریزرو کرنا یا ان کو بچانا یہ اولین ترجیح ہونی. سیکنڈ ترجیح یہ ہے کہ آپ نئے پروجیکٹ بنائیں. تو اب دونوں چیزیں جو ہے یہ ہونی چاہیے. مولانا اسد محمود سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ CRBC کنال کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی بھی بات کریں, اور یہ جو چھوٹے ہمارے پاس ڈیم ہیں شیخ حیدر, چودوان, درابن اور ٹانک وہ ٹانک ان کا اپنا حلقہ بھی ہے, تو اس پر بات کریں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرے اور یہ بنائے. اس سے لاکھوں ایکڑ اراضی آباد ہوگی, بہت بڑی جو ہے سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی, بڑی خوشحالی آئے گی, ہریالی آئے گی, درخت بھی لگیں گے, فصلیں بھی بڑھیں گی, تو موسم کلائمیٹ چینج بھی آئے گی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے, مواقع بھی ہیں, اور ہم ذرا مبادلہ بچائیں گے اور بلکہ کمائیں گے, تو بہت سارے جو ہے اور خوشحالی آئے گی. آپ دیکھیں CRBC کنال سے کتنی بڑی خوشحالی ہے. میرا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو ہمارے بنیادی جو ضروریات ہیں, مطلب پینے کا صاف پانی نہیں ہے, نکاسی آب کا مسئلہ ابھی تک ہمارا ٹانک اور علی خان کا بہتر نہیں ہو سکا ہے, اسی طرح روزگار کے مواقع نہیں ہیں, غربت بڑھ رہی ہے بجائے کم ہونے کے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں, صحت کی, تعلیم کی جب ہم دیکھتے ہیں تو انفراسٹرکچر موجود ہے, لیکن صحت کی اور تعلیم کی بھی ہمارے پاس وہ سہولیات موجود نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں, یہ جو غربت ہے ہمارے خطے میں یہ کم ہوئی ہے CRBC کنال کی آمد سے اور گومل یونیورسٹی کی آمد سے, اور کافی تبدیلی آ گئی ہے. لوگ غریبوں کے بچے پڑھ گئے ہیں, اچھے ملازمتوں پہ چلے گئے ہیں. CRBC کی 3.5 لاکھ ایکڑ اراضی جب آباد ہوئی ہے تو اس کا جو ہے یہ فائدہ ہوا ہے ہمیں کہ بہت سے لوگ امیر ہو گئے ہیں. اچھا, پھر وہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے کاروبار فلرش ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک آپ دیکھ لیں کہ 5 یہاں پر شوگر ملیں لگ گئی ہیں, اس سے بھی ایک بہت بڑی چینج آئی ہے یہاں پر. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہاں پر غربت زیادہ ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ فیسلٹیز بالکل نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے نا کہ بنیادی ضروریات جو ہے, یعنی آپ ہمارے پاس ڈیر اسماعیل خان سٹی جیسا یعنی بہت بڑا شہر ہے, اس میں بھی ہمارے پاس نکاسی کا نظام بھی نہیں ہے, اور پینے کے پانی, صاف پانی کے جو ہے نظام بھی نہیں ہے. جو اویلیبل ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ ریڑھوں رکشوں پہ جاتے ہیں بھر کے گیلنوں میں گیا. دیہاتوں میں تو بالکل نہیں ہے, جوڑوں سے لوگ پانی پی رہے ہیں. چودوان میں, درابن, پوری علاقہ جو ہے وہاں جانور و انسان ایک ہی. تو اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ تعلیم کا جو نظام ہے اسکولوں کو اپ گریڈ
अस्पताल जो छोटे छोटे यूनिट हमारे हैं, परवा है, पहाड़पुर है, द्राबिन है, कुलाची है, जहाँ उनको भी अपग्रेड करना चाहिए, इक्विप्ड करना चाहिए, बेहतर फैसिलिटीज़ उसमें आनी चाहिए। और उसके अलावा जो आपने जिस तरह इसका जिक्र किया सफाई का और ये नकासी का, तो इसको भी ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको भी बेहतर किया। और अहद जदीद के तकाज़ों के मुताबिक किया जाए। आप देख लें कि डेरा इस्माइल खान की जितनी गंदगी है फजला सारा दरिया में डाल रहे हैं। दरिया एक जिंदा एंटिटी है, बड़ी सेहतमंद और पाकीज़ा चीज़ है, तो आपने उसको आलूदा करके बीमार कर दिया। उसमें जो अभी हयात है वो डैमेज हो गई, मछलियाँ प्लास्टिक के लिफाफे अंदर करने, सैरगाह जो है वो मुताफन हो गई। तो इसलिए ये एक बहुत अज़ियतनाक अमल है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। और ये ज़्यादा इस पर जो फोकस है ना वो सिटी के हमारे जो MP हैं, वो जो हुक्मरान जमात के साथ वाबस्ता है, फैसल साहब, उनसे मैं फैसल अमीन से ये गुजारिश करूँगा कि वो दरिया को पॉल्यूशन से बचाएं, नकासी के आपके हमारे मनसूबों को इनिशिएट करें और सफाई का निज़ाम इस शहर का बेहतर बनाएं। अगर सिर्फ सफाई का निज़ाम इस शहर का ये बेहतर बना लें तो मेरा ख्याल में लोग इनको 10 बार भी मुंतखब करेंगे। नकासी और सफाई तो वैसे भी सेहत के साथ, जी हाँ, इसको अगर ये बेहतर कर लें तो लोग इसको 10 बार मुंतखब करेंगे अगर ये सिटी के लोगों को सिर्फ नकासी और सफाई का निज़ाम बेहतर करा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने असलम अमान साहब का तजिया सुना। एक तो ये बात तय है कि कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में जब दो मेंबरान या दो पार्टियां आपस में गुफ्तगू करती हैं, आपस में तल्ख कलामी होती है, ये भी एक सेहतमंदाना सियासी और जमहूरी अमल है, आइनी अमल है, ये होना चाहिए। और आपस में गैर अखलाकी और गैर तहज़ीबी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी तय है कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें अपने इलाकों के आवाम के मसाइल और अपने जो इलाकाई मसाइल हैं उन पे बात करनी चाहिए, उनको उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हुकूमत में है वो इनको अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश करें और जो अपोजिशन में है वो इन मसाइल को उजागर करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही अबुल मोहम्मद तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।